بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ آرمینیا سے نوکار باغ کا قبضہ چھڑوانے پر ترکی نے آذربائیجان کے شہریوں کو آزادی کا بہترین تحفہ پیش کرتے ہوئے صرف شناختی کارڈ پر داخلے کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ عنقریب ترکی اور آذربائیجان کے شہری صرف شناختی کارڈ پر ایک دوسرے کے ملک میں سیر و تفریح کر سکیں گے۔ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ آذری ہم منصب کے ساتھ اس معاہدے پر ایک پروٹوکول پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت صرف شناختی کارڈ پر ہی ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ سیر و تفریح ممکن ہو سکے گی۔ بھارتی آرمی چیف کا دورہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج کے سربراہ جنرل منوج میکن نروانی ایک ہفتے کے لیے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ان دونوں ممالک کا کسی بھی بھارتی آرمی چیف کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ماہرین کے خیال میں بھارت کے آرمی چیف کے اس دورے سے بھارت کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ جنرل منوج میکن نروانے کا یہ تیسرا غیر ملکی دورہ ہے۔ اکتوبر کے شروع میں وہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ کے ساتھ میانمار گئے تھے اور گزشتہ ماہ ہی نیپال کے دورے سے واپس آئے ہیں۔ سیاسی ماہرین کے خیال میں انڈیا کے آرمی چیف کے اس دورے سے انڈیا کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ نوکار باغ میں شکست کیوں تسلیم کی؟ آرمینیا کے وزیر اعظم کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع۔ اطلاعات کے مطابق جمہوریہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نوکار باغ کے بارے میں جنگ سے صرف آرمینیا کو ہی نقصان پہنچا ہے اور اس سے کئی علاقے خالی کرنے پڑ گئے۔ آذربائیجان کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی سے ناراض آرمینیا کے عوام نے وزیر اعظم کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرے کیے اور وزیر اعظم سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ یاد رہے کہ آرمینیا نے روس اور آذربائیجان کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا تھا۔ عوام نے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے اور ملک سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ مینار پاکستان پر پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں اپوزیشن کی 11 جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اپوزیشن کی 11 جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی احتجاجی تحریک کے پہلے مرحلے کا آخری جلسہ آج مینار پاکستان پر ہوگا۔ جلسے کی میزبانی مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ جلسے سے مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل اور اویس نورانی سمیت دیگر اپوزیشن رہنما خطاب کریں گے۔ امریکہ نے ترکی کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا۔ عالمی دنیا سے بڑی خبر۔ امریکی عوام نمائندگان نے روس سے فضائی دفاعی نظام S-400 خریدنے پر ترکی پر معاشی پابندیوں کی منظوری دے دی۔ امریکی کانگریس نے گزشتہ روز محکمہ دفاع کا بجٹ بل منظور کیا جس میں ترکی پر معاشی پابندیوں سے متعلق بھی ایک شق شامل کی گئی۔ امریکی سینٹ کے 2/3 سے زائد اراکین بھی $740 ارب کے دفاعی بجٹ ایکٹ کی منظوری دے چکے ہیں جس میں ترکی اور روس دونوں پر معاشی پابندیوں کی شق شامل تھی۔ روس نے اپنی بھرپور عسکری قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے متعدد میزائلوں کے تجربوں کا آغاز کر دیا۔ اس کے لیے آبدوز اور ہوائی جہاز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق روس نے اہم اسٹریٹجک ڈرل میں آبدوز، زیر زمین سائلوز اور ہوائی جہازوں سے میزائل داغے، جبکہ روسی سب میرینز نے زیر زمین سائلوز اور ہوائی جہاز سے میزائل لانچ کیا۔ خیال رہے کہ روس نے حالیہ برسوں میں مغربی ممالک کے ساتھ تناؤ کے دوران اپنی فوجی مشقوں میں توسیع کی ہے۔ بھارتی کسانوں کا مودی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ بھارت کے کسانوں نے مودی حکومت کے قوانین کے خلاف آخرکار سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار نے نئے متنازع زرعی قوانین کے خلاف بھارت بھر میں کسانوں کا احتجاج 17ویں روز بھی جاری ہے۔ وزیر زراعت نے تصدیق کی ہے کہ کسانوں نے نئی سفارشات ماننے سے بھی انکار کر دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ پرانے قوانین کو ہی بحال کیا جائے۔ دوسری جانب کسان رہنماؤں نے مودی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کسان رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ وہ متنازع زرعی قوانین کو عدالت سے کالعدم کروائیں گے کیونکہ حکومت ان کے خاتمے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔
پاکستان پوسٹ بھی جدت کی جانب گامزن، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سرکاری اداروں میں بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے۔ اہم اداروں کی طرح پاکستان پوسٹ بھی جدت کی جانب گامزن ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان پوسٹ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسر کا آغاز کر دیا۔ پاکستان پوسٹ نے مزید 120 نئے ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفس کھول دیے، جبکہ رواں ماہ کے آخر تک ملک بھر میں 1000 ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفس کھول دیے جائیں گے۔ پاکستان پوسٹ کو مجموعی طور پر 20,000 فرنچائز پوسٹ آفس کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے صدارتی انتخابات سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی عدالت نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کو مسترد کر دیا۔ ٹرمپ نے انتخابات کو دھاندلی شدہ قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی، لیکن وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ روس کا اپنی ویکسین کے خلاف غلط خبریں پھیلانے والوں کو انتباہ۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بیرون ملک روسی کرونا ویکسین کے خلاف مہم جاری ہے، جس کا مقصد روسی ویکسین کو بدنام کرنا ہے۔ ایسی جعلی خبریں روس کو انسانیت کی بھلائی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کرنے سے نہیں روک سکتی۔ پیرس میں سکھ کمیونٹی کا بھارتی زرعی قوانین کے خلاف شدید احتجاج۔ خراب موسم کے باعث ایفل ٹاور سے انڈین سفارت خانے تک مارچ۔ بھارت میں نئے زرعی قانون کے خلاف کسانوں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ کسان اور سکھ کمیونٹی ملک کے اندر اور باہر سراپا احتجاج ہے۔ پیرس میں سکھ کمیونٹی نے احتجاجی ریلی نکالی۔ کورونا کی وبا، سوشل ڈسٹینس اور خراب موسم کے باوجود سکھ کمیونٹی ایک بہت بڑی تعداد احتجاجی ریلی میں موجود تھی۔ ریلی میں بچے، خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اسرائیل سے تعلقات کی حامی بھرنے کے بعد مراکش نے فلسطین کو بھی یقین دہانی کروا دی۔ مراکش کے شاہ محمد ششم نے فلسطینی صدر محمود عباس کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ بدستور 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ شمالی صحرا کے علاقے پر مراکش کا اختیار قبول کرنے کے بدلے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے بعد مراکش کے شاہ محمد نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کے باوجود مراکش اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں بدستور 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ بھارت کے جنرل بپن راوت نے فوجی روایات کی دھجیاں بکھیر دی۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت فوجی روایات بھول کر بحریہ کے دن کو بھول کر دوسری تقریب میں مہمان خصوصی بن گئے۔ اس ضمن میں سابق بھارتی فوجی افسر کا کہنا ہے کہ بپن راوت کی حرکت نے بھارتی فوج کے غیر سیاسی ہونے پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت بھارتی بحریہ کے دن کو بھول کر دوسری تقریب میں مہمان خصوصی بن گئے۔ بپن راوت نے 4 دسمبر کو یوم بحریہ پر جوانوں کی یادگار پر پھول نہ چڑھائے۔ امریکہ نے فائزر اور بایوٹیک کی کرونا ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دے دی۔ امریکی ریگولیٹری FDA نے فائزر اور بایوٹیک کی ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ خوشی ہے کہ FDA نے فائزر کی ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امریکی قوم کے ساتھ آج طبی معجزہ ہوا ہے۔ امریکہ نے محفوظ اور مؤثر ویکسین صرف 9 ماہ میں حاصل کر لی۔ پاکستان نے ڈس انفارمیشن مہم سے انکار کے بھارتی بیان کو مسترد کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم بھارتی وزارت خارجہ کا EU رپورٹ سے متعلق انکار مسترد کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ EU رپورٹ میں 750 جعلی میڈیا کے 116 ممالک میں نیٹ ورک کا بتایا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے خلاف 2005 سے فیک نیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس لیے پاکستان بھارتی انکار کو مسترد کرتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی سرخرو ہوں گے۔ اپوزیشن جتنا مرضی زور لگا لے،
نتیجہ صفر ہی نکلے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آر پار کے بجائے سیاسی کشتی منجھدار میں ڈوبے گی۔ لیڈر کال دیتا ہے، گلی محلوں میں دعوت نامے نہیں۔ لوگوں کو خطرناک وائرس اور نیکٹا کے الرٹ کا بھی پتہ ہے۔ اپوزیشن کی ضد کی سیاست بند گلی کی جانب جا رہی ہے۔ اپوزیشن کی ضد کا نتیجہ مایوسی، ناکامی کی صورت نکلے گا۔ حکومت نے ریاست کے خلاف بغاوت اور بغاوت پر اکسانے پر فوری کارروائی کے لیے قوانین میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بغاوت اور بغاوت پر اکسانے پر مقدمہ درج کرنے کا اختیار سیکرٹری داخلہ کو تفویض کرنے کا فیصلہ۔ ضابطہ فوجداری سیکشن 196 کے تحت وفاقی حکومت کا اختیار سیکرٹری داخلہ کو دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومتیں بھی ریاست کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کرا سکیں گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔